فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ کھانا جو تمہارے سامنے رکھا ہے اس پر غور کرو کہ اس کھانے سے متعلق صرف اس کھانے سے متعلق اللہ جل جلالہ کی کتنی نعمتیں اس وقت ہمیں میسر ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کھانا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو کھانے کو میسر نہیں آتا, تو کھانا ایک مستقل نعمت. پھر کھانا بھی اچھا کھانا ہے, لذیذ ہے اور من پسند ہے, یہ دوسری نعمت. کھانا تو ہوتا پیٹ بھرنے کے لیے, لیکن لذت نہ ہوتی تو پیٹ تو بھرنے کی ضرورت پوری ہو جاتی, لیکن کھانا ہے اور لذیذ ہے کہ رغبت سے انسان کھا سکے, یہ لذیذ ہونا دوسری نعمت. پھر کھانا ہوتا لذیذ بھی ہوتا, بھوک نہ ہوتی, کھانے کی خواہش ہی نہ ہوتی, تو کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا رکھا ہو لیکن انسان کھانے پر قادر نہیں, اس واسطے کہ بھوک نہیں. تو بھوک کا ہونا کھانے کے وقت یہ تیسری نعمت. کتنے لوگ ہیں کہ جو بھوک کے باوجود بھوک نہیں ہے نہیں کھا سکتے. پھر کھانا بھی ہوتا اچھا بھی ہوتا, بھوک بھی ہوتی, لیکن کوئی بیماری ایسی لاحق ہوتی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ مت کھانا, پرہیز ہوتا. تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے, دل بھی چاہ رہا ہے, کھانا اچھا موجود بھی ہے, لیکن کھا نہیں سکتے اس واسطے کے پرہیز ہے. اور دوبارہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے موبائل میں کہیں بتلایا ہے کہ لکھنؤ میں ایک صاحب کے بڑے نواب اور بڑے صاحب جائیداد محلات ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ معالج نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی چیز کھا نہیں سکتے. نتیجہ اس کا یہ کہ گوشت کا قیمہ بنا کر اور اس کو ایک ململ کے کپڑے میں اس کی پوٹلی بنا کر اور اس کا رس نکالا جاتا تھا اور بس وہ پی سکتے تھے, اس کے سوا اور کوئی غذا نہیں کھا سکتے. تو گھر میں نعمت کھانا بھرا ہوا ہے انواع اقسام کے کھانوں سے, پھلوں سے, نعمتوں سے, خواہش بھی ہے لیکن نہیں کھا سکتے اس واسطے جو پرہیز ہے. تو کھانا ہونا ایک نعمت, لذیذ ہونا دوسری نعمت, بھوک ہونا تیسری نعمت اور پرہیز نہ ہونا, بیماری کا نہ ہونا یہ چوتھی نعمت. چلو کھانا بھی ہوتا اچھا بھی ہوتا, بھوک بھی ہوتی اور پرہیز بھی نہ ہوتا, لیکن کوئی پریشانی مسلط ہے دماغ کے اوپر, کوئی فکر ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی صدمہ ہے, تو ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود آدمی کھا نہیں سکتا, وہ کھانے کی لذت نہیں محسوس کر سکتا. تو پانچویں نعمت یہ کہ الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی صدمہ نہیں جس کی وجہ سے کھانے سے محروم ہو جائے, کھانے کی لذت سے محروم ہو جائے. تو یہ پانچویں نعمت. چلو یہ بھی ہوتا, کھانا بھی ہے, لذیذ بھی ہے, بھوک بھی ہے, پرہیز بھی نہیں ہے اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہے, لیکن کھلانے والا ذلت سے کھلا رہا ہے, ذلیل کر کے کھلا رہا ہے, کھانا بھی کھلا رہا ہے اور ذلیل بھی کر رہا ہے. تو وہ کھانا کس کام کا جس میں انسان کو اپنی عزت نفس قربان کرنی پڑے اور ذلیل ہونا پڑے, وہ کھانا سب اکارت ہو جائے اگر ذلت کر کے کھلائے. تو کسی کھلانے والے کا محبت سے اور عزت سے کھلانا یہ چھٹی نعمت, اگر یہ نہ ہوتی تو سارا کھانا اکارت ہو جاتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو وقت ہے اس لمحے میں صرف کھانے سے متعلق اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میسر ہیں. اس کو ذرا غور کر لو, اس کو ذرا دھیان کر لو اور دھیان کر کے ان نعمتوں پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کر لو. یہ کھانا تمہارا عبادت پر, یہ کھانا عبادت پر, اس واسطے کہ تم نے اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کو سمجھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یہ کھانا بھی ذکر قلبی میں داخل ہے,
یہ ذکر قلبی میں داخل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انتظار کر رہا ہو اور دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی، ورنہ جس جگہ آپ چلے جائیے اور جس حالت میں بھی ہو وہاں پر اگر غور کرو اس طرح کی کتنی نعمتیں اللہ جل جلالہ کی میسر ہوتی ہیں، ان کو استحضار کرتے رہو، ان کا دھیان کرتے رہو، ان کا شکر ادا کرتے رہو، یہ ذکر قلبی ہو رہا ہے۔ اور جب ذکر قلبی ہو رہا ہے تو انا مع عبدی ما ذکر، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک میرا وہ ذکر کر رہا ہے، جب ذکر کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھے ساتھ ہے۔ تو ایک طریقہ تو حضرت نے یہ بتایا کہ جو نعمتیں ہیں اللہ جل جلالہ کی، ان کا استحضار کر کے، ان کا دھیان کر کے، باقاعدہ سوچ سوچ کر ان نعمتوں کو مشاہدہ کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو دل دل میں۔ جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو اور ذکر کے فوائد حاصل ہوں۔ دوسری بات جو حضرت نے ارشاد فرمائی تھی، ہر وقت ذکر قلبی کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا طریقہ وہ ہے دعا کی کرنا، دعا کی کرنا کہ آدمی ہر وقت اپنی ہر حاجت اللہ جل جلالہ سے مانگے، مانگتا رہے اور مانگتے رہنے کی عادت ہے۔ ہر بات جو بھی پیش آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، یا اللہ مجھے مجھے میرا مقصد پورا کر دیجیے، میری یہ حاجت پوری کر دیجیے۔ بھوک لگ رہی ہے یا اللہ اچھا کھانا کھلا دی، گرمی لگ رہی ہے یا اللہ ہوا چلا دی، سردی لگ رہی ہے یا اللہ اس سردی کو دور فرما دی۔ جو حاجت بھی ہو چھوٹی سے چھوٹی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور مانگنے کی عادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مانگو اللہ سے، یا اللہ یہ تسمہ ٹوٹ گیا اب رحمت سے چھٹی کر۔ جو حاجت بھی پیش آئے چھوٹی سے چھوٹی، کوئی چیز گم ہو گئی یا اللہ گم ہو گئی اپنی رحمت سے دلوا، عادت ڈالو، رٹ لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اور میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، اس کو جو کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے یا جو بھی اس کو حاجت پیش آتی ہے وہ فوراً اپنی ماں سے مانگتا ہے، امی یہ کام کر دیجیے، امی یہ کام کر دیجیے، امی یہ کام کر دیجیے۔ یہاں تک کہ اگر گھر سے باہر نکلا اور بچوں میں کھیل رہا ہے، وہاں کسی سے لڑائی ہو گئی اور کسی بچے نے اس کو مار دیا، تو وہاں گھر سے باہر کھیل رہا ہے، مار دیا، تکلیف ہوئی، وہاں بھی پکارے گا تو ماں ہی کو پکارے گا، امی کہہ کے روئے گا، حالانکہ جانتا ہے کہ ماں سن نہیں رہی، موجود نہیں، دیکھ نہیں رہی، لیکن پکارے گا ماں ہی کو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے اپنا ملجا و ماوا بنایا ہوا ہے ماں کو، اور سمجھتا ہے کہ میری ساری ضروریات یہی پوری کرے گی اور کوئی میری بات اتنی سننے والا نہیں ہے جتنی میری ماں سنے، اور اسی کو مانگتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بچے کو بھی اتنی عقل ہے کہ میری جو کچھ ہے یہ ماں ہے اور مجھے ہر چیز سے مانگنی چاہیے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اللہ میاں کے ساتھ کا مطلب اتنا تعلق تو پیدا کر لو جتنا ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتا ہے۔ ادھر تمہیں کوئی حاجت پیش آئے اللہ میاں سے مانگو، کہو اللہ تعالیٰ کہ اللہ یہ تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو دور کروا۔ بچہ تو باہر اگر پکار رہا ہے ماں کو، جانتا ہے کہ ماں نہیں سنتی ہے نہ سن سکتی ہے، پھر بھی پکار رہا ہے۔ ارے تم تو ایسے اللہ کے بندے ہو جو ہر جگہ سنتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، سمیع و بصیر ہے، لہٰذا جس حالت میں بھی ہو، جس جون میں بھی ہو، اللہ جل جلالہ کو پکارو، اس سے مانگو، یا اللہ یہ تکلیف دور کر دیجیے، یا اللہ یہ حاجت دور کر دیجیے۔ اور فرمایا کرتے میرے حضرت فرماتے تھے کہ یہ میں تمہیں ایسا نسخہ بتا رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں ایسی بات بتانے کے لیے مہینوں ریاضتیں کرائی جاتی تھی، تب یہ سینہ بہ سینہ رات بتائے جاتے تھے، لیکن تمہارے سامنے عام کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، اس واسطے کہ کہاں کرو گے مجاہدے، کہاں کرو گے ریاضتیں۔ تو یہ کم از کم اس بات کو سن لو، سمجھ لو، اور سمجھتے کہ ابھی عقل نہیں آئے گی
ابھی سمجھو گے نہیں، ابھی کانوں میں ڈال رہا ہوں، کانوں میں پڑی رہے گی، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ کام دے جائے گی۔ تو ایسی بات ان کی گونجتی ہے کانوں میں۔ فرماتے کہ جب یہ بات سن لو، ابھی کان دل میں اتار لو، ایک مرتبہ دل میں جب بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کام دے گی۔ اللہ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، ہر چیز مانگو۔ جب حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھائی اگر تمہارے جوتے کا 10واں ٹوٹ جائے تو اللہ نے ایسا مانگو، کیا مطلب اس کا؟ بھائی جوتے کا 10واں ٹوٹ گیا، سیدھی سی بات یہ ہے کہ جاؤ کسی موچی کے پاس اور جا کر اس سے جڑواؤ، یا لینے سے مانگ رہے ہو، کیا مطلب؟ تو یہ حقیقت سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آنکھوں سے معلوم نظر آ رہا ہے کہ اس کام کا ظاہری سبب بلانا ہے، وہ کام کرنا ہے، سب ہوگا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ اس بات کا اعتراف ہو کہ یہ سب اسباب ظاہری ہیں، ان ظاہری اسباب میں اپنی ذات میں کوئی حاجت پوری کرنے کی طاقت نہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی توفیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور رحمت جب تک نہ ہو نہیں ہو سکتا۔ یوں تو سوچتے ہو کہ بھائی جوتے کا 10واں ٹوٹ گیا، ابھی جائیں گے موچی کے پاس، پیسے دیں گے، بنوا لیں گے جوتا، لیکن لو نکلو تلاش کرو، معلوم ہوا کہ موچی صاحب آئے نہیں آئے، اور اگر آئے بھی تو وہ کام کرنے کے لیے ان کے پاس اوزار نہیں ہے، جب ہے تو اتنے پیسے مانگ رہے ہیں کہ اتنے پیسے دینے کی طاقت ہے، یعنی کتنے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ لہذا وہ چیز جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ ہونے والی ہے، اس میں بھی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ آپ ہی کریں گے تو ہوگا، ورنہ نہ جانے کیا رکاوٹ پیش آ جائے۔ ابھی مسجد سے نکلو، ارادہ ہے گھر جانے کا، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ بس اسٹاپ پہ جائیں گے، جا کے کھڑے ہوں گے، بس آئے گی اس میں بیٹھے چلے جائیں، اور اگر ٹیکسی کرنے کی استطاعت ہے تو پیسے جیب میں موجود ہے، ٹیکسی تو کرایہ پر لیں گے اور چلے جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اس کو بھی مانگو اللہ میں، جب مسجد سے نکلو تو مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اب جو گھر جانا ہے اس کے لیے کوئی بہتر آسان راستہ پیدا کروا دو، مانگو اللہ تعالیٰ یا اللہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے مناسب سواری عطا کروا دو۔ اس بات کا اعتراف کرو کہ ڈرائیور میں اور بس کے مالک میں اور ٹیکسی کے چلانے والے میں یہ طاقت نہیں کہ تمہاری حاجت پوری کر دو۔ اول تو کیا پتا اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، کھڑے رہو بس اسٹاپ پہ گھر کو، اور بس نہیں ملی، ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے رہو، ٹیکسی نہیں ملی، اور اگر مل بھی گئی تو معلوم ہوا کے ساتھ کچھ دیر چلنے کے بعد پیٹرول ختم ہو گیا، فلاں پرزہ خراب ہو گیا، اب کھڑے نہیں انتظار میں، یہ ساری تکلیفیں پیش آ سکتی ہیں کہ نہیں؟ اللہ جل جلالہ سے مانگو کہ یا اللہ عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ مجھے گھر پہنچے۔ تو جب یہ مانگ رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کیا ہوگا؟ ذکر قلبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے یہ مانگنے کے ساتھ۔ اب یہ دعا ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس میں